بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ سورہ مجادلہ میں ایک خاندان کو پیش آنے والے مشکل کا حل بتاتے ہوئے سبق دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو اسلام کے کسی حکم کے سبب زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو نہایت خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرے۔ امید ہے کہ اس کی مشکل حل ہونے کی راہ نکل آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی کام ان خدا ترس علماء فقہا کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے جو عوام کی مشکلات کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ وہ عملی مثال یہ ہے کہ ایک خاتون کے شوہر نے ایک دفعہ غصے میں یہ کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں ہاتھ لگاؤں تو ایسا ہے جیسا میں نے اپنی ماں کو ہاتھ لگایا۔ عربوں میں ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی تھی اور میاں بیوی میں لازماً جدائی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ خاتون بہت پریشان ہوئی کہ ادھیڑ عمر میں شوہر اور بچوں سے جدا ہو کر کہاں جائیں گی۔ انہوں نے سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آ کر بیان کر دیا اور بڑی عاجزی سے درخواست کی کہ اس کا کوئی حل نکالیں، مگر اس وقت تک وحی سے ایسی بات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، اس لیے آپ خاموش رہے۔ خاتون بار بار توجہ دلاتی رہیں، آخر میں وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے جھگڑتی تھی۔ تم میں جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں تو اس کہنے سے وہ مائیں نہیں بن جاتی، البتہ اس طرح کے لوگ ایک ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اب اگر وہ پلٹنا چاہیں تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام میسر نہ ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھیں، اور اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کے بعد چند ضروری مجلسی آداب کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا، آپ کو خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو علم ہے۔ جہاں کہیں 3 آدمی گفتگو کرتے ہیں تو چوتھی ذات اللہ کی ہوتی ہے، جب 5 ہوتے ہیں تو چھٹی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ خفیہ بات کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ وہ جہاں کہیں ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز اللہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جیسا کہ رسول اور اس خاتون کے درمیان گفتگو ہوئی، اللہ نے سن لیا اور اس کے متعلق احکامات نازل فرمائے۔ البتہ سرگوشی سے منع کیا گیا، خاص طور پر یہ کہ گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں اللہ کے نزدیک کفر کی بات ہے۔ ایسی باتیں یا حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جن سے لوگوں کے لیے تنگ دلی کا اظہار ہوتا ہو یا تکلیف پہنچے۔ سورہ حشر میں منافقین سے خطاب ہے۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ وہ ان واقعات سے سبق لیں جن دشمنوں کو وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، یعنی مدینہ کے یہود۔ اللہ نے کس طرح وہ حالات پیدا کر دیے کہ وہ خود ہی اپنے گھر اجاڑ کر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کوئی بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ مسلمانوں سے کہا گیا، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو فکر مند رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ تم ہر حال میں اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ ساتھ ہی ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے بتایا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر یہ بھی تمہارے دلوں پر اثر نہیں کر رہا تو گویا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اور تم خود کو سنگ دلی کی سزا کے مستحق بنا رہے ہو۔ سورۃ الممتحنہ میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جنہوں نے ہجرت کے تقاضوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا۔ انہیں بتایا کہ ہجرت اس طرح ہوتی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، کہ پچھلے ماحول سے بالکل تعلق توڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہو جاؤ۔ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو جو چاہتے ہیں کہ تم الٹے کافر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتے، ناطے اور آل و اولاد قیامت کے دن کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ پھر یہ وضاحت کی کہ کافروں سے دلی دوستی رکھنے کو منع کیا جا رہا ہے، خصوصاً ان سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہو۔
اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں نہ تم سے جنگ کی ہو اور نہ تمہیں گھروں سے نکالا ہو۔ اسی طرح یہ بھی اعلان کیا گیا کہ مسلمان عورت کا کافر مرد سے اور مسلمان مرد کا کافر عورت سے نکاح حلال نہیں۔ پھر ہدایت کی کہ جو عورتیں اسلام قبول کریں ان سے آپ بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لیں جو اس وقت عرب معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سورہ صف میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت گزاری کا عہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد سے جی چرا رہے تھے۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ اگر اطاعت کا عہد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد تمہاری یہی روش رہی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا کہ اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو معجزات کے باوجود ان کا انکار کر دیا گیا اور اب اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام ان کی اور مشرکین کی مرضی کے خلاف اس سرزمین میں سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ کمزور مسلمانوں کو صحیح راہ اختیار کرنے کی تلقین کی کہ دین کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو، کامیابی کی یہی راہ ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اللہ کی مدد اور اس کی فتح سے ہمکنار ہوگے جو اب آنے ہی والی ہے اور جو تمہاری تمنا بھی ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ ہوا تھا کہ انہیں اللہ کی راہ میں پکارا گیا تو انہوں نے لبیک کہا۔ سورہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ کر کے مشرکین مکہ پر واضح کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں اللہ نے جس عظیم نعمت سے ان کو نوازا ہے اس کی قدر کریں اور یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے کو اس فضل عظیم سے محروم نہ کریں۔ جن یہودیوں کو توریت دی گئی مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ اگر توریت دی گئی اور وہ اس پر عمل نہ کر سکے یا پڑھنا نہیں چاہتے، ان کی مثال گدھے پر لدی کتابوں جیسی ہے کہ گدھا ناواقف ہوتا ہے کہ اس پر اس کی پیٹھ پر کیا لدا ہوا ہے۔ اگر یہ مثال یہودیوں پر صادق آتی ہے تو کیا ان مسلمانوں پر صادق نہیں آتی جو قرآن نہیں پڑھتے نہ اس پر عمل کرتے ہیں؟ آخر ان پر بھی تو یہ کتاب اتاری گئی اور وہ بھی گدھے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں مگر انہیں نہیں معلوم کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ جمعہ کے اذان ہوتے ہی نماز کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا اور خرید و فروخت ممنوع قرار دی گئی اور اس عمل کو تجارت سے بہتر قرار دیا گیا۔ البتہ نماز کے بعد پھر کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم ہے، ساتھ ہی کثرت کے ساتھ خدا کی یاد دہانی ہونی چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو کہ ایک گروہ کو ملامت کی کہ اس نے دنیاوی کاروبار کے لالچ میں جمعہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ملحوظ نہیں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس سودے کی حقیقت کو نہیں سمجھا جو انہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے رب سے کیا ہے۔ سورہ منافقون کے پہلے رکوع میں منافقین کے کردار بتایا گیا ہے کہ قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان جتاتے ہیں، حالانکہ ایمان قسمیں کھا کر جتانے کا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانے کی چیز ہے، مگر ان کا یہ حال ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ وہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اگر آج انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا تو مرتے وقت پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ گویا منافقت کی جو اصل سبب ہے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ سورۃ تغابن میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہی کوئی زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو لازماً آ کر رہے گی، اور یہ فیصلہ وہی ہونا ہے کہ اس دنیا میں آ کر کون ہارا اور کون جیتا۔ بس جو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار رہے اور کسی کی ملامت یا نصیحت کی پرواہ نہ کرے۔ آج کے بیان میں آخری صورت طلاق اور تحریم ہے۔ دونوں میں بتایا گیا ہے کہ نفرت اور محبت دونوں طرح کے حالات میں صحیح رویہ کیا ہے۔
चुनांचे सूरत तलाक में बताया गया है कि अगर बीवी से किसी वजह से इख्तिलाफ और नफरत पैदा हो जाए तो उसके मामले में किस तरह अल्लाह की हुदूद की पाबंदी करनी है। और सूरत तहरीम में ये वाज़ेह किया गया कि मोहब्बत में किस तरह अपने आप को और अपनी बीवियों को हुदूद इलाही का पाबंद रखने की कोशिश करनी चाहिए। मियाँ बीवी के रिश्ते ही पर तमाम माशरत की बुनियाद है और हर शख्स को उससे साबका पेश आता है, लेकिन इस रिश्ते के नाजुक हुदूद का अव्वल तो सबको एहसास नहीं होता, और जिनको होता भी है वो भी नफरत या मोहब्बत की हलचल में इनको ठीक ठीक मलहूज नहीं रखते। जुदाई में शरीयत के तमाम अहकाम पसे पुश्त डाल देते हैं। इसी तरह मोहब्बत की शिद्दत में खुदा के अहकाम को उस मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया जाता है। ये दोनों बातें शरीयत से इनहराफ की हैं, जिनका नतीजा आखिरत की तबाही है। चुनांचे सूरत तलाक में इस बात की वजाहत की गई कि अगर किसी को तलाक देने की नौबत आ जाए तो ये जायज नहीं कि वो बीवी को तलाक के 2 कलमे कहकर फौरन घर से निकाल दे, बल्कि उसको अल्लाह के मुकर्रर किए कायदों और ज़ाब्तों की पाबंदी करनी चाहिए, और ये पाबंदी हर गरीब और अमीर सब के लिए लाजमी है। जो लोग गरीब होने के बावजूद इन अहकाम की पाबंदी करेंगे, यानी इद्दत के ज़माने में उनका खर्चा उठाना, उसी मकान में रहने देना वगैरह, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान कर देगा। और जो माल की मोहब्बत में हुदूद को तोड़ेंगे वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, बल्कि खुद ही गुनहगार होंगे। फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप या आपकी उम्मत औरतों को तलाक दे तो इद्दत शुरू करने के लिए सही वक्त में तलाक दे और इद्दत शुमार करता रहे। उनको घरों से ना निकाले और वो खुद भी ना निकले, इल्ला ये कि वो किसी सरही बुराई में मुब्तला हों। ये अल्लाह की हुदूद है, जो इनको तोड़ेगा वो जालिम होगा। इद्दत पूरी हो जाए तो या तो उन्हें भले तरीके से अपने निकाह में रख लें या भले तरीके से उनसे जुदा हो जाएं। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, उसे ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से वो सोच भी नहीं सकता। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। उसने हर चीज की एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। जिन औरतों को हैज आना बंद हो जाए या जिन्हें अभी हैज आया ही नहीं, उनकी इद्दत 3 माह है, और हामला की इद्दत बच्चे की पैदाइश तक है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके मामले को आसान फरमाता है। तुम जहां रहते हो औरतों को वहीं रखो, उन्हें तंग करते हुए ना सताओ। अगर हामला हो तो पैदाइश तक उन पर खुशी खुशी खर्च करो। दूध पिलाए तो उन्हें उनका मुआवजा दो। भले तरीके से सब तय कर लो। खुशहाल आदमी अपनी खुशहाली के मुताबिक और गरीब से जो कुछ हो सके खर्च करे। अल्लाह उतनी ही तकलीफ देता है जितना बंदे की वुसअत है। बईद नहीं कि तंगी के बाद फराखी अता फरमाए। सूरत तहरीम में यह बताया है कि मोहब्बत के गलबे के बावजूद किस तरह अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करनी चाहिए। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिसाब अल्लाह ने ऐसे फेल पर किया जो अगरचे इसलिए जाहिर हुआ था कि कमजोरों पर नरमी और बीवियों से दिलदारी की जाए, लेकिन अल्लाह ने इस पर भी गिरफ्त कर ली, क्योंकि अल्लाह का रसूल तमाम उम्मत के लिए नमूना होता है। फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने अपनी बीवियों की दिलदारी में वो चीज क्यों अपने ऊपर हराम कर दी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज की है। इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से एक राज की बात की और उन्होंने उसकी खबर दूसरी को कर दी, तो अल्लाह ने उनकी इस हरकत से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया और बीवियों को खिताब करके कहा कि अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करो तो यही बात तुम्हारे शायान शान है। यहाँ गिरफ्त इस बात पर की गई है कि मोहब्बत के अंदर भी अल्लाह और रसूल की बताई हुई हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। फिर आम मुसलमानों को खबरदार किया है कि तुम भी अपने आप को, अपने बाल बच्चों को दोज़ख की आग से बचाओ। फिर अल्लाह ने 4 औरतों की मिसाल देकर समझाया है कि बुरे से बुरे माहौल में भी आदमी पर अपने ईमान की हिफाजत वाजिब है। इसलिए अल्लाह ने फिरौन की बीवी हजरत आसिया, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों की मिसालें दी हैं कि पहली 2 औरतों ने अपने ईमान की हिफाजत की और अल्लाह के यहाँ बड़ा दर्जा पाया, और दूसरी 2 औरतों ने ईमान के तकाजे पूरे नहीं किए तो अजाब का निशाना बनी, हालांकि दोनों नबियों की बीवियां थीं। साथ ही ये बात भी वाज़ेह कर दी कि औरत भी अपने पैदाइश के लिहाज से नेकी और बदी के जज्बात और मैलानात रखती है। ये सही नहीं है कि बदी का सरचश्मा
عورت کو ہی قرار دیا جائے۔ آج کا بیان ختم ہوا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔